آج کے اس مبارک موقع کی مناسبت سے شاعر کیا خوب کہتا ہے، گنہگارو تمہارے لیے نوید حیات ہے، گنہگارو تمہارے لیے نوید حیات ہے، بڑی برکتوں والی آج کی رات ہے، ستاروں کی چمک میں ہوا ہے اضافہ، ہر طرف نور کی برسات ہے، دیدار مسیحا اب ہوا ہے ممکن، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے، جسے سجدہ کرنے آئے ہیں مجوسی، وہ مسیح کی مقدس ذات ہے، وہ مسیح کی مقدس ذات ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، پاک ماں کیتھولک کلیسیا نے ہمیں آمد کے 4 اتوار عطا کیے تاکہ ان 4 اتواروں سے ہم توبہ، تبدیلی اور تجدید حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسیح خداوند کی پیدائش کے لیے تیار کر سکیں، اپنے آپ کو کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے اور کرسمس کی خوشیاں بانٹنے کے لیے تیار کر سکیں۔ اسی کو ہی عید ولادت المسیح کہا جاتا ہے اور اسی کو ہی بڑا دن کہا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا ہے کہ آج کے اس دن کو، اس عید ولادت المسیح کو بڑا دن کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے۔ یہ بڑا دن کیسے ہے؟ کیونکہ آج کے دن یسی کے تنا سے جو کومپل جس کی پیشن گوئی تھی وہ پوری ہوتی ہے۔ آج کے دن ہی اشعیاء نبی کی بھی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ وہ ایمینول آج اپنے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آج کے دن ہی وہ کلمہ جو ابتدا میں تھا آج زمین پر اتر آتا ہے، اور آج کے دن ہی فرشتے کا سلام جو اس نے مقدسہ ماں مریم کو دیا کہ جبرائیل فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور اس کی بادشاہت کا کبھی آخر نہ ہوگا۔ آج فرشتے کے سلام کی تکمیل جو ہے وہ پوری ہوتی ہے اور مقدسہ ماں مریم ننھے بچے یسوع کو پیدا کرتی ہے، اسے اپنے بدن میں سے بدن اور اپنے خون میں سے خون دیتے ہوئے ایک نئی زندگی جو کلمہ ابتدا میں تھا اس کو اس جہاں میں انسانی صورت دیتی ہے، اور مسیح خداوند جو انسانی صورت لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور آج یہ تمام تر پیشن گوئیوں کی تکمیل ہوتی ہے اور خدا جو ہے وہ اپنا عکس جو ہے، اپنا چہرہ جو ہے ہم پر منور یسوع مسیح میں کرتا ہے، اور اسی لیے آج عیدوں کی عید ہے، اسی لیے تمام تر آمد المومنین کے لیے بہت بڑا جشن کا دن ہے، اور ہم آج کے اس دن کو بڑا دن کہتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی خداوند میں میرے عزیزوں، کلام اقدس کے کیا ہی خوبصورت الفاظ آج کے دن کی مناسبت سے اور آج کی تلاوتوں سے، کہ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی لکھا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا۔ جب ہم ان الفاظ مبارکہ پہ دھیان و گیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور آیت مبارکہ دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب اس کے پہلے باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت میں یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع، انجیل کا شروع۔ قابل غور بات ہے کہ یہ ابتدا، یہ شروع، یہ آغاز، یہ ازل، یہ الفا، یہ اول، یہ کیا ہے؟ ان کے معنی کیا ہیں؟ آج کے کلام اقدس کی روح سے ہم دیکھیں گے کہ اس ابتدا کا آغاز کب ہوا، اس دنیا کا آغاز کب ہوا، وقت کا آغاز کب ہوا۔ تو آج جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب پہ دھیان و گیان کرتے ہیں
جب مسیح خداوند وہ کلمہ جو ابتدا میں تھا اس زمین پر اتر آتا ہے تو یہ سارے بھید جو ہیں ہم پر عیاں ہوتے ہیں کہ ابتدا میں جب کلمہ تھا۔ جب ابتدا اور اصل کی بات کریں تو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ یہ ابتدا کب تھا، یہ اصل کب تھا، یہ شروع کب تھا، یہ الفا کب تھا۔ تو مسیح خداوند میں میرے عزیزو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب سورج اور چاند نہ تھے تو اس وقت اصل اور ابتدا ہی تھا، جب ستارے اور سیارے نہ تھے تو اس وقت ابتدا ہی تھا، جب کہکشائیں سمندر پہاڑ اور وادیاں نہ تھیں تو اس وقت ابتدا ہی تھا، جب نیر اکبر اور نیر اصغر نہ تھے اس وقت ابتدا ہی تھا، اور جب نباتات اور حیوانات اور حشرات نہ تھے اس وقت ابتدا ہی تھا، جب زمین اور آسمان نہ تھے، جب آدم اور حوا بنائے نہ گئے تھے، جب کائنات کا ذرہ ذرہ نہ تھا تو اس وقت ابتدا تھا، ابتدا میں کلمہ ہی تھا۔ اس وقت باپ جو قادر مطلق ہے، روح خداوند جو پانیوں پہ جنبش کرتی تھی اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا۔ آج جب ہم اس کلام پہ دھیان و گیان کرتے ہیں تو یاد رکھا جائے کہ اس وقت کا بھی آغاز کب ہوا، جو وقت ہم جس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس وقت کا آغاز کب ہوا کہ جب خدا نے سورج کو بنایا۔ جب سورج بن گیا تو وقت کا تعین شروع ہو گیا، وقت کا آغاز ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے صدیاں، سال، مہینے، گھنٹے جو ہیں اور سیکنڈ جو ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں۔ اور جب تخلیق کی بات کی جائے تو خدا نے کہا کہ روشنی ہو، خدا نے کلمہ ادا کیا اور اس وقت تخلیق کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا اردو زبان میں اس کلمہ کی ڈیفینیشن کو دیکھا جائے کہ کس طرح اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ کلمہ کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کچھ یوں ہے: ہر وہ بات جو منہ سے نکلے، مطلب اور معنی رکھے، وہ کلمہ کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو معنی نہیں رکھتی لیکن ادا بھی کی جاتی ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں ہے، وہ مکمل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بچے کا بولنا اور سمجھ نہ لگنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی ماں اس کے جذبات اور احساسات اور اس کی حرکات و سکنات سے اسے سمجھ سکتی ہے، لہذا اس کو ہم مکمل کہہ سکتے ہیں۔ عہد جدید کی روح سے دیکھا جائے کہ اس کو دو یونانی ترجموں میں استعمال کیا گیا ہے۔ دو یونانی ترجمے ہیں کلمہ کے لیے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ یعنی ریما اور لوگس۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ ریما سے مراد وہ کلمہ جو بولا گیا ہو، مثال کے طور پہ فرشتے کا سلام، اور اس کی دوسری مثال آج کی تلاوتیں لے سکتے ہیں کہ خدا کا کلمہ جو ہے جو ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اس کا کلام ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے، اور فرشتے نے جو ہے وہ کلام جو ہے مقدسہ ماں مریم سے کیا اور اس کو ہم سنتے ہیں۔ یعنی کہ ریما یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے کلمے کے لیے یونانی زبان میں۔ دوسرا لفظ جس کو انجیل مقدس میں استعمال کیا گیا ہے وہ لوگس ہے۔ یوحنا انجیل نویس استعمال کرتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور یہ لوگس جو ہے یہ اپنے اندر گہرائی اور وسعت رکھتا ہے، ایک گہرا بید ہے کہ جو مقدسہ ماں مریم کے ذریعہ اس جہاں پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کلمے کی اقسام کو دیکھا جائے کہ کلمہ نفسی یعنی کہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ نفسی کو بیان کرتا ہے۔ کلمہ شخصی کہ خدا نے کہا، کس کا کلمہ؟ خدا کا کلمہ، اس نے کلمہ ادا کیا۔ اور کلمہ تکوینی کہ خدا نے کلمہ ادا کیا کہ روشنی ہو، اور تکوین کا کام ہوتا ہے یعنی کہ پیدائش کا کام ہوتا ہے، خدا تخلیق کرتا ہے اس کلمہ کے ذریعے۔ اور اس کی چوتھی مثال جو ہے کلمہ مکتوبی، یعنی یہ کلمہ کلام انجیل مقدس کی صورت میں یا عہد عتیق کی صورت میں، بائبل مقدس کی صورت میں
हमारे सामने है, कलमा मकतूबी यानी कि लिखा गया कलमा। आज जब हम इस कलमे के बारे में सुनते हैं तो खुदा की ज़ात मुबारका को देखें कि उसकी ज़ात मुबारका जो है वो लामहदूद है। जब वो लामहदूद, लासानी, लाफानी और लामोतबर है तो उसके ज़हूर को देखा जाए तो कभी वो जलती हुई झाड़ी से जाहिर होता रहा, कभी बादल के सूरत में जाहिर होता रहा, कभी आग के सतून की सूरत में जाहिर होता हुआ दिखाई देता है, और कभी शिद्रक, मिशक और अबदनबू के सामने जाहिर हुआ और उनको कुव्वत बख्शता है। इसी तरह कलाम अक़दस में लिखा है, अबरानियों इसका पहला बाब उसकी पहली आयत मुबारका में, कि अगले जमाने में खुदा ने वक्त बा वक्त तरह ब तरह अंबिया से कलाम किया और इन अयाम में हमसे बेटे की मार्फत कलाम करता है। हमारे आबाओ जदाद से अंबिया की मार्फत कलाम किया, और अब किसके जरिया? यस्सू से, यस्सू के जरिया जो है वो हमसे कलाम करता है। और इसी को तो यूहन्ना अंजील नवीस बयां करता है कि और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पसीर हुआ। यूहन्ना की अंजील इसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत मुबारका, और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सकूनत पसीर हुआ। और इसीलिए तो आज हम एक दूसरे को इस कलमा के मुतजस्सद होने की मुबारकबाद पेश करते हैं, एक दूसरे को मैरी क्रिसमस कहते हैं, क्रिसमस मुबारक कहते हैं। और इस क्रिसमस को देखा जाए इसका मतलब क्या है? क्रिसमस इसको दो हिस्सों में देखा जाए कि क्राइस्ट का मतलब क्रिस्तोस यानी कि मसीहा है, और मास का मतलब यूखरिस्टिक सेलिब्रेशन है। और इन दोनों को इकट्ठा देखा जाए कि मास ऑफ द क्राइस्ट, मास ऑफ क्राइस्ट यानी मसीहा के लिए जो है वो शुक्रगुजारी की इबादत गुजराना है। आज जब हम क्रिसमस मुबारकबाद पेश करते हैं, इबादत में शामिल होते हैं, तो आज सबसे पहली नजर हमारी जो है वो चरनी पर पड़ती है, और इस चरनी में मौजूद किरदारों को आप देखें। इस चरनी में चरवाहे होते हैं, फरिश्ता जो है वो खुदा की हम्द गाता है, उसके शाहो जलाल में आवाज़ें हक बुलंद करते हैं। मजूसी खुदाम यीशु मसीह के पास आते हैं, हजरत यूसुफ बड़ी वफादारी के साथ अपना किरदार निभाता है, और इसके अलावा और भी किरदार हैं जो मसीह खुदावन, जो नन्हे बच्चे यस्सु को मारना चाहते थे, हेरोदिस बादशाह। इन तमाम तर किरदारों को देखें कि मेरा किरदार कौन सा है। क्या मैं वो सितारे की तरह चमकते हुए दूसरों को रास्ता दिखाने वाला हूँ? क्या चरवाहों की तरह खुशखबरी सुनते हुए यस्सु के पास दौड़ा आता हूँ, या फरिश्तों की तरह उसकी हम्द व सताइश में गीत गाता हूँ, या मजूसियों की तरह अपना नजराना, अपनी जिंदगी खुदावंद की हजूरी में रखता हूँ, या वली यूसुफ की तरह वफादारी से खुदा के साथ पेवस्त रहता हूँ, या मुकद्दसा मां मरियम की तरह मैं कहता हूँ कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरी जिंदगी तेरे कौल के माफिक हो। आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, आज जब हम ईद वलादत अल मसीह मनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं, तो आज 2020 के साल को देखा जाए तो हम बहुत सी मुश्किलात में से गुजरे हैं। कोरोना वायरस की वबा की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, परेशानी में हैं। नफसा नफसी के इस दौर में आज हकीकी तौर पे एक दूसरे के लिए क्रिसमस बनने का वक्त है, एक दूसरे के लिए खुशियां बांटने का वक्त है, एक दूसरे को जो है मसीह खुदावंद के गीतों के प्रचार सुनाने और उन पे अमल करने की जरूरत है। तब ही खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अल्फाज हमारी जिंदगी में पूरे होंगे कि मत्ती की अंजील में जब वो फरमाता है कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं बीमार था और तू मेरी तमारदारी के लिए आए, और मैं परदेसी था तुमने मुझे जगह दी। उसी खुदा में मेरे असीसों मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। असल क्रिसमस जो है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हुए एक दूसरे के लिए जिंदगी बनना है।
اور اس مسیح خداوند کو اپنی زندگی میں لینا ہے. اور جب مسیح خداوند میری زندگی میں آئے گا تب ہی حقیقی طور پہ میرے لیے جشن مسیحا ہوگا، میرے لیے عید ولادت المسیح ہوگی، اور تب ہی میں خداوند میں زندگی گزارتے ہوئے برکت اور فضل حاصل کروں گا. آپ سب کو یہ کرسمس جو ہے بہت بہت مبارک ہو، اور مسیح خداوند کی ولادت ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے اور یہ خوشیاں ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں. آمین.